اسلام رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہے، رسمیں بنانے اور رسم کو چلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو ڈے کی رسم مزدور ڈے، یہ جو ڈے کی رسم مدر ڈے، یہ جو ڈے کی رسم فادر ڈے، یہ سارے کہاں سے آئی ہیں؟ بولو نا، کہاں سے آئی؟ یورپ سے، انگریزوں سے۔ جی جو آپ نے جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں گئے ان کو میں بتا رہا ہوں، یا آنے والوں سے پوچھ لینا۔ اچھی جگہوں پہ جایا کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی جگہ، جسے پاک میں آتا ہے دنیا میں آپ نے سیر کے لیے جانا ہے تو مسجد اقصیٰ جاؤ، اور سیر کے لیے جانا ہے تو مسجد نبوی جاؤ، اور سیر کے لیے جانا ہے تو پھر مسجد حرام جاؤ۔ یہ وہ جگہ جا کے انسان سفر کرے، یہ وہ سفر ہیں جو ہر قدم پہ ثواب لکھا جائے گا، ہر قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، پہنچیں گے اجر ملے گا۔ باقی دنیا میں جتنے سفر ہیں ان کے اوپر اجر کا وعدہ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، نہیں ٹھیک ہو۔ یہ وہ مبارک سفر ہیں ہر قدم پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر ایک اور رسم چلی، فادر ڈے، کہ باپ کا دن منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، باپ کا دن منایا جا رہا ہے۔ وہی بیماری کہ سال سے 364 دن تو باپ کو پوچھا نہیں، اور ایک دن آگے اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور خدمت بھی کیا؟ یورپ میں کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا نا اولڈ ہوم ہے، تو اس طرح ماں وہاں پہ داخل ہو جاتی ہے، باپ کو بھی اولڈ ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں۔ وہ وہاں کے سرکاری لوگ ان کو دوائی بھی دے دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی دے دیتے ہیں، ان کو میڈیسن بھی دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا کہاں پہ ہے؟ جس بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگی تھی اللہ ہمیں اولاد دے، پھر اس کا نام رکھا، پھر اس کے نام کی زمین خریدی، کاروبار چلایا، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، خود گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی۔ جب باپ بوڑھا ہو گیا تو یہ ظالم بیٹا اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کرواتا ہے، خود پھر اپنے مزے کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، اور باپ کو پوچھتا بھی نہیں۔ اور سال کے 364 دن گزر جانے کے بعد پھر ایک دن بازار سے فون خریدتا ہے، میں اپنے آج میرے فادر ڈے ہے، آج میں اپنے باپ کو تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اسلام نے یہ رسم نہیں دی تھی، اسلام نے رسمیں ختم کی تھی۔ الاسلام ینہدم ما قبلہ، اسلام نے اپنے آنے سے پہلے ساری رسموں کو ختم کر دیا تھا، اور یہ بتایا صبح بھی باپ کی خدمت کر، شام بھی باپ کی خدمت کر، دن بھی باپ کی خدمت کر، رات بھی باپ کی خدمت کر۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تیرا باپ فوت ہو جائے تو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے دعا کیا کر۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ قبر میں چلا گیا، وہ منو مٹی کے نیچے سو گیا، تو یاد رکھ تیرے باپ کا جو بھائی ہے، اسے ہم چچا کہتے ہیں، وہ چچا بھی تیرے باپ کی مانند ہے۔ اس کو چھوڑ، یہ تو چچا تھا، یہ تو اس کا بھائی ہے، تیرے باپ کا دوست جس کے پاس تیرا باپ بیٹھا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو اس سے اچھا سلوک کرے گا، تجھے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسلام نے تو یہ درس دیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک دن اسٹیٹس اپلوڈ کر دو، ہمیں اپنے باپ کو یاد آتا تھا، یا ہمارے باپ نے یہ نیکیاں کی، اور سال کے بعد اپنے باپ کے نام پہ ایک جوڑا کپڑے خرید لو، 2-4 پھول خرید لو، ایک مٹھائی کا ڈبہ خرید لو، ایک کیک خرید لو، تم نے باپ کا حق ادا کر دیا؟ نہیں 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 میرے دوستوں، یہ رسمیں ہیں یہودیوں کی، گوروں کی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، یہ رسمیں ہیں۔ اسلام رسموں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام تو کہتا ہے رسم ایک دن کی ہوتی ہے، چھوڑو رسم کو، دن رات اپنے باپ کی خدمت کرو۔ سال کے 365 دن ہیں، تو 365 دن روز اپنے باپ کی پاؤں میں بیٹھو، قدموں میں بیٹھو، اس کے جوتے اٹھاؤ، اس کی باتیں سنو، اس کی خدمت کرو، اس کی نوکری کرو، اس کو راضی کرو، اس سے دعائیں لو، اس کے پاؤں دھو کے اپنے رب کو راضی کر دو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام رسموں کے لیے نہیں آیا۔ اور آپ کی محبت سے بخاری کی روایت یاد آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، محبت سے کہیں صلی اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، مرضی ہے سنبھال کے رکھو، مرضی ہے توڑ کے پھینک دو، سنبھال کے رکھو گے تو جنت کا داخلہ کسی راستے سے ہوگا، نہیں سنبھال کے رکھو گے، توڑ دو گے، بھول دو گے، بھلا دو گے تو جنت کا راستہ بھی تمہیں بھول جائے گا۔
تمہاری نمازیں، تمہارے تہجد، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری عبادتیں سب ایک طرف، باپ کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ ملے گا تو اندر جاؤ گے نا۔ اگر باپ کو چھوڑ دیا تو جنت کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ تو باپ، مجھے بتاؤ، دروازے کو سال میں ایک دن استعمال کیا جاتا ہے یا صبح شام استعمال ہوتا ہے؟ جی، اگر دروازہ ہی نہ ہو، آپ کا خوبصورت پلاٹ ہے بیریا ٹاؤن میں، بیریا ٹاؤن خوبصورت ہے یا ڈی ایچ اے زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ بڑی سی سوسائٹی، بڑا سا ٹاؤن، ہاں جی، وہاں پہ آپ کو ایک شاندار قسم کا خوبصورت سا وہ بنگلہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اس کمرے، اس محل کا دروازہ کوئی نہیں۔ جب دروازہ نہیں تو اندر جاؤ گے؟ جب دروازہ ہی نہیں تو کوئی جائے گا کیسے؟ اور اگر آپ نے لے ہی لیا لیکن دروازہ نہیں لگانا تو دروازہ نہیں تو کوئی چور اٹھ کے اندر آ جائے گا۔ چور چھوڑو، رستے سے گزرنے والے کتے کمینے کسی کا منہ اٹھایا وہ منہ اٹھا کے اندر آ جائے گا۔ دروازہ نہیں تو گھر کی ویلیو نہیں، دروازہ ہے تو گھر کی ویلیو ہے۔ جنت بھی نہیں ملے گی دروازے کے بغیر، اور جنت کا دروازہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کا باپ، آپ کا والد ہے۔ سوچتے نہیں سردی ہے یا گرمی ہے، بہار ہے یا خزاں ہے، بیمار ہے، آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ بخار ہے پھر بھی دکان پہ جاتے ہیں، بیمار ہے پھر بھی دفتر جاتے ہیں، کتنے باپ بیماری کی حالت میں مزدوری کرتے ہیں، گیندی چلاتے ہیں، کسی چلاتے ہیں، درانتی چلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ باپ، بال سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، نظر کمزور ہو گئی، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اونچا سننا شروع کر دیا، لیکن وہ باپ اپنی ڈیوٹی نہیں بھولا پھر بھی اپنے بچوں کی نوکری کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ لے لو، اور ایک دن نہیں، سال میں ایک دن نہیں، رسم کے طور پہ فادر ڈے منایا، بلکہ روز اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اسلام رسمیں مٹانے کے لیے آیا ہے، رسمیں بنانے اور رسموں کو چلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو ڈے کی رسم، مزدور ڈے، یہ جو ڈے کی رسم مدر ڈے، یہ جو ڈے کی رسم فادر ڈے، یہ سارے کہاں سے آئی ہیں؟ بولو نا، کہاں سے آئی؟ یورپ سے، انگریزوں سے۔ جی، جو آپ نے جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں گئے ان کو میں بتا رہا ہوں، یا آنے والوں سے پوچھ لینا۔ اچھی جگہوں پہ جایا کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی جگہ، جسے بات میں آتا ہے دنیا میں آپ نے سیر کے لیے جانا ہے تو مسجد اقصیٰ جاؤ، اور سیر کے لیے جانا ہے تو مسجد نبوی جاؤ، اور سیر کے لیے جانا ہے تو پھر مسجد حرام جاؤ۔ یہ وہ جگہ جا کے انسان سفر کرے، یہ وہ سفر ہیں جو ہر قدم پہ ثواب لکھا جائے گا، ہر قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، پہنچیں گے اجر ملے گا۔ باقی دنیا میں جتنے سفر ہیں ان کے اوپر اجر کا وعدہ کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، نہیں ٹھیک ہو۔ یہ وہ مبارک سفر ہیں ہر قدم پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔